بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو آج ہم اجتماعی دعا کریں گے، مگر یہ نہ صرف ہمارے جمعے کی دعا ہے بلکہ یہ رمضان کی بھی دعا ہے، تو برائے کرم خاموشی سے یہ دعا سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، بے شک رمضان میں تو اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا، پورے 11 ماہ کے انتظار کے بعد یہ مہینہ نصیب ہوا۔ یا اللہ، اس ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان کرنا کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے میرے رب، رمضان کے اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل فرما۔ یا اللہ، اس رمضان تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اس رمضان تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک و مولا، اس رمضان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ، اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو چین اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ، اس بابرکت اور رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پہ رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان ہماری چاہتوں پر کن کہہ دے۔ یا اللہ، ماہ رمضان کی برکت سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان میں جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کی بہت مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھ۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ، ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا ہو۔ یا اللہ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور اے اللہ، جن کے والدین حیات ہیں، اے اللہ ان پر اپنی رحمت کی دگنی بارش کر دے۔ اے اللہ، انہیں صحت یاب رکھ، ان کے تمام غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کو تمام خوشیاں عطا فرما۔ وہ جو خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب خوشیاں ان کو اس دنیا میں بھی دکھا دے اور آخرت کی دنیا میں بھی دکھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ اے اللہ پاک، جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا۔ یا اللہ، جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اس مبارک مہینے کے صدقے نیک اور مناسب رشتے عطا فرما اور سبھی بیٹے بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ یا اللہ پاک، جو لوگ بے اولاد ہیں، اے اللہ جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے سے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں سے نہ تفاقی نہ چاکی، لڑائی جھگڑے اور رزق کی تنگی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے حلال رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ پاک، یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، اس رمضان ہمیں لوگوں کو نہیں تجھے راضی کرنا ہے۔ اے میرے پیارے پروردگار، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اس رمضان ہم سب کے روزوں کو قبول و مقبول فرما اور ہم سب کی جو دعائیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، جو مرادیں ہیں، اے اللہ ہماری حاجتوں کو، ہماری مرادوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ دیکھ ہم گناہ گاروں کو، دیکھ ہم بدکاروں کو، ہم نے تیری بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے ہیں، بے شک یہ ہاتھ اس قابل تو نہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکیں۔ یا اللہ، نہ تو ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ آتا ہے۔ یا اللہ، تو یہ دیکھ کہ ہم کس کے امتی ہیں، ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال، اے قادر مطلق، ہم اسی محبوب کے امتی ہیں جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان کے مبارک آنسوؤں کی تجھے قسم، ہمارا رونا قبول کر لے
اور ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا پک رہا ہے۔ اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ ہمیں کیا غم ہے، ہماری کیا کمزوریاں ہیں۔ ہمارے پروردگار تو ہماری ان پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہے، جو کسی سے بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہمیں ان پریشانیوں سے دور فرما، ہمیں ان پریشانیوں سے نجات فرما، ہماری ان تمام پریشانیوں کو حل کر دے۔ اے اللہ ہماری ان خطاؤں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے۔ اے ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے سرتار، ہم نے لوگوں سے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ نہیں چھپا، تجھ سے کچھ نہیں چھپا، تو نے ہمارے ہر گناہ کو دیکھا ہے۔ اے اللہ تو ہماری ہر غلطی، ہر گناہوں کو لوگوں کے سامنے چھپا کر رکھتا ہے۔ اے اللہ اے پاک پروردگار اگر تو چاہتا تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا، لیکن بے شک تو ستار ہے، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والی ذات ہے۔ یا اللہ آج جس طرح تو نے لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اسی طرح کل بروز قیامت ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر لینا۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر دے۔ یا جبار تیرے ہی بندوں نے اس روح کو، اس دل کو بے تحاشا توڑا ہے، لیکن بے شک تیرے سہارے نے ہمیں سنبھال رکھا ہے، تو نے مجھے جوڑ رکھا ہے۔ بے شک تیری ذات جبار ہے۔ یا غفار تو غفور ہے، مغفرت کرنا تو تیری شان ہے۔ اے اللہ مجھے بدکار کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ اے اللہ ہم میں طاقت نہیں کہ ہم قبر کے اندھیرے کو برداشت کر سکیں، ہم سے تو آج اکیلے میں اپنے ماں باپ، شوہر، بچوں، بھائی بہن کے بنا ہمیں نیند نہیں آتی، تو ہم اس قبر میں تنہا کیسے سوئیں گے مولا؟ اس وقت کچھ کام نہ آئے گا مولا سوائے تیری مدد کے، اس سے پہلے کہ ہماری سانسوں کی مہلت ٹوٹ جائے۔ یا غفور ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا رحمان تو رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنا تو تیری شان ہے۔ ہم تو برے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہم پر مہربان ہے، ہماری ایک ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ ہمیں کیسے جہنم میں دیکھ پائے گا؟ ماچس کی چنگاری چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، وہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہم نے سنا ہے مولا جہنم کو سوئی کے سوراخ کے جتنا کھول دیا جائے تو یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا خاک ہو جائے گی۔ اے اللہ ہم تو تیرے نازک بندے ہیں، کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ یا اللہ ہم یقیناً بہت برے ہیں، ہم تیرا قہر بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ گناہ ہے اور اس کا سخت ترین عذاب بھی ہے، پھر بھی مولا غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ یا اللہ اگر تو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، مگر ہماری غلطی پر ہمیں سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ بے شک اگر تو رحمان ہے تو تیرا ایک نام قہار بھی ہے، اگر تو رحم دکھا سکتا ہے تو قہر بھی دکھا سکتا ہے مولا۔ بے شک مولا اگر تو نے جنت بنائی ہے تو نے جہنم بھی بنائی ہے۔ یا اللہ سنا ہے کہ پل صراط پر کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا تو کوئی کٹ کر جہنم میں گرتا جائے گا۔ یا اللہ جیسے زیادہ تعداد میں لوگ جہنم میں جائیں گے، یا اللہ ہمیں پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دینا۔ ہمارے گناہ زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت اس سے کئی گنا وسیع اور بڑی ہے، ہمیں سنبھال لینا میرے مولا، ہمیں بخش دینا مولا، ہم محبوب کے امتی کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حق حلال کی روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض ادا کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک سنتوں برے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں مولا، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا فرما، جو بنا قصور جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی دے دے مولا۔
یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے انہیں امن سے رہنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ بے شمار دعائیں جو لب پر آئی وہ بھی قبول کر، جو دل میں رہ گئی وہ بھی قبول کر۔ بے شک مولا تو دلوں کے حال جاننے والا الخبیر ہے۔ یا اللہ جنہوں نے دعا میں یاد رکھنے کو کہا ان کی جائز دعاؤں کو قبول کر دے۔ یا اللہ مجھے جس کسی نے بھی دعا کے لیے کہا اے اللہ ان کی تمام حاجات کو پورا کر دے۔ اے اللہ ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ ان کی جو دعائیں ہیں ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول کر لے۔ جو ان کے حق میں بہتر ہے انہیں وہ جلد از جلد نصیب فرما، اور جو ان کے حق میں بہتر نہیں یا اللہ تو اس کا دل پھیر دے اور ان کی اس چیز کا ایسا نعم البدل عطا کر کہ جب وہ اس چیز کو پائیں تو وہ جو دعا کر رہے ہیں اس کو بھول جائیں۔ یا اللہ میرے اس چینل RS اسلامک انسائٹس کی حفاظت فرما، اسے بری نظر سے بچا، برے لوگوں سے بچا، بد عملی سے بچا، بری اور فحار چیزیں پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ اسے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ میرے اس چینل کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا، سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ مولا۔ یا اللہ ہر سال لوگ حج پر جاتے ہیں مولا، ہم ہر سال رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر کہ تو نے ہمیں آنکھیں نصیب کی، اب ان آنکھوں سے تیرا در دیکھنا بھی نصیب کر۔ یا اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم جمرات کو کینکریاں ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نمازیں پڑھنا نصیب فرما۔ ہمیں بھی وہاں آب زمزم پانی پینا نصیب فرما، مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال دل بتانا نصیب فرما، وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مینار کے نظارے دیکھ کر ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما جہاں اب بھی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ یا اللہ یہ تیرا ہی تو کرم ہے مولا کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ ہم جیسے گناہگار سیاہکار عیبداروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، تیرا شکر کیسے بجا لائیں مولا۔ یا اللہ ہمیں وہ الفاظ عطا کر کہ جس سے ہم تیرا شکر ادا کریں، وہ آنسو عطا کر کے جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ کرم کی بھیک ہماری جولی میں ڈال دے۔ یا اللہ تو ہمیں ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اسی محبت کے صدقے جولی میں ڈال دے مولا۔ صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، اگر تو ناراض ہو گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور دینے والی ذات بھی صرف تیری ہے مولا۔ تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، ہمارے حال پر رحم کی نظر کرم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر فرما دے۔ تیرے ایک کن کے محتاج ہیں یا اللہ، تو کن فرما دے، ہماری تمام دعاؤں پر کن کہہ دے۔ بے شک تو کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں مولا۔ مولا کن فیکون مولا۔ اے اللہ پاک، اے ساری کائنات کے اکیلے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے بچا لے۔ یا اللہ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا مولا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنی شان کے مطابق اتنا معاف فرما جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ پاک ہمارا وقت بہت ضائع ہو چکا، ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے، ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ مولا میرے پیارے اللہ عزت والی بنا دے، ہماری زندگی کو خوشیوں والی بنا دے، ہماری زندگی کی مایوسی برے وقت آزمائش کو ختم کر دے، پریشانیاں دکھ درد غم کو ختم کر دے میرے مولا، دل کا سکون عطا فرما، ہمارے ہر معاملے میں اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں 5 گنا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے جس طرح اللہ تعالیٰ حضرت علی کو ایک دفعہ تیر لگا، انہیں بہت تکلیف ہوئی تو مولا انہوں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھوں تو تب یہ تیر نکالنا،
کیونکہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اس قدر گم ہوتا ہوں کہ میں رب کی یاد میں اس قدر گم ہوتا ہوں کہ تب مجھے یہ درد محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نمازوں میں بھی نبیوں جیسا، صحابیوں جیسا، اولیوں جیسا خشوع عطا فرما۔ یا الہی، ہر جگہ تیری ہی عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل تو شہ مشکل کی شاہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی، بھول جاؤں نیزہ کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔